جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم لوگ رمضان میں پہنچ چکے ہیں اور اللہ کا جتنا بھی ہم لوگ شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ یہ مہینہ ہم لوگوں کو نصیب ہوا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن کی ایک آیت سے اسٹارٹ کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یغفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ نبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو. قریب ہے تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے، تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا. یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیں یہ وہ مہینہ ہے ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف. کیا ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ وقت جو مومنون کے لیے کہہ رہا ہے، جس وقت سے ہم آئے ہیں، کیا ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ مومنین کے دل پگھل جائیں اور خدا کی طرف رجوع کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کے سامنے جو توبہ ہے اس پر نشاندہی کروں گا، مگر اس سے پہلے اپنے ایمان کے بارے میں ہم جان لیں. ایمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وراثتی ایمان اور دوسرا شعوری ایمان. امام غزالی کا احیاء العلوم میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے، سب سے پہلے جو ہے وراثتی ایمان کو توبہ کرائی ہے اور پھر کہا ہے کہ ایمان لاؤ سوچ سمجھ کر. اب آئیں کہ ایمان کی بنیاد کیا ہے. ہر چیز کی بنیاد ہے، ہم 5 پڑھتے ہیں دین اسلام کی 5 بنیادیں، ایمان، حج، روزہ، حج، زکوٰۃ. ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان کی 2 بنیاد ہے، علم اور فکر. اور فکر کے معنی تو آپ جانتے ہیں شعور ہے. آئیں ذرا سا ہم غور کریں کہ ہر مسلمان چاہتا کیا ہے، کیا خواہش ہوتی ہے اس کے اندر سے. ہر مسلمان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو شرک سے بچتا ہے، اس کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس حال میں اس دنیا سے جاؤں کہ میرے تمام گناہ بخش دیے جائیں، ہم سے سوال نہ ہو اور ہمیں جلدی سے نعمتوں والی جنت مل جائے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. یہ 3 خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے جو شرک نہیں کرتا ہے، جو وراثتی ایمان نہیں رکھتا ہو باپ دادا کا، جو ایمان سوچ سمجھ کے لاتا ہو اللہ پر. یہ ہے ظن، یہ ہے خواہش.
مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان خواہشوں کے ساتھ یہ ظن رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ صرف ظن رکھے اور کیا اللہ کے حضور ہم جائیں اور یہی مل جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ غور کیجئے ذرا سا کہ یہ دنیا جو ہے فانی ہے، اس کی حیثیت بلبلے سے زیادہ نہیں ہے۔ دیکھیے، جب روح فرشتہ جب روح قبض کر رہا ہوگا، جب فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ دل دھڑکنے لگتا ہے، دل اور دماغ معوف ہو جاتے ہیں اور آنکھیں تیز ہو جاتی ہیں، اس کو اپنا مقام نظر آنے لگتا ہے۔ اب یہ جو میں نے پڑھا کہ وہ جو ظن تھا، کہیں خدا نخواستہ میں نے جو سوچا تھا کہ ہم کو جنت مل جائے جلدی سے، ہم نے جو سوچا تھا کہ ہم سے سوال جواب نہ ہو، ہم نے جو یہ تصور کر رکھا تھا کہ ہمارے سارے گناہ بخش دیے گئے ہوں گے، اور اگر وہ چیز نہ ہو اور آنکھیں کھلی سامنے جو نظر آ رہی ہو، فکشفنا، بڑی تیز، تو اس وقت میری حالت کیا ہوگی؟ قرآن کی ایک آیت لیجئے، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصِّرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ سوچیں کتنی تیز نگاہیں ہوں گی۔ یقیناً تو اسے غفلت میں تھا، یقیناً بڑا دردناک ہے یہ معاملہ، یقیناً تو غفلت میں تھا، لیکن ہم تیرے سامنے پردہ ہٹا دیا، بس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ آج ہم اپنا مقام جان جائیں گے روح قبض ہونے کے وقت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہ اس کی تیاری کر لیں، کہ کہیں خدا نخواستہ وہ مقام ایسا نہ ہو کہ میرا ظن تو یہ تھا کہ ہم جنت میں چلے جائیں، ہم سے سوال جواب نہ ہو، اور ہماری جب آنکھیں روح نکلنے کے وقت کہیں غلط ڈائریکشن میں نہ جا رہی ہو۔ تو اللہ نے بڑا رحیم اور کریم ذات ہے وہ۔ توبہ کے معنی ہے لوٹنے کے۔ دیکھیں، یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا۔ اب جب روح قبض ہوگی، جب پردے ہٹا دیے جائیں گے، فکشفنا، تیز ہو جائیں گی آنکھیں، تو اب موقع نہیں ہے توبہ کا، اب موقع نہیں ہے استغفار کا، اب جو ہے لوٹنے کا، رجوع کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ہماری لباسیں تبدیل کر دی جائیں گی، اور ہم جس کمرے میں ہماری روح نکلی ہے وہاں سے ایک مٹی کے گھر میں ڈال دیا جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہم لوگوں کو ملا ہے، اور کیوں نہ ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں، اس مہینے سے توبہ اور استغفار کریں۔ توبہ کے مطلب کیا ہے؟ توبہ لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں، لوٹنا اور رجوع کرنا۔ آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ بھی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرتا ہے، اور بندے بھی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر توبہ اس طرح ہے کہ بندے کی طرف وہ اپنی مغفرت اور رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات جب توبہ کرتی ہے تو اپنے بندے سے اس بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ، وہ خود بنایا ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ میرا بندہ جہنم میں چلا جائے، آگ میں چلا جائے؟ وہ کبھی نہیں چاہتا ہے۔ یہ ہماری اپنی کارستانی ہے، ہماری اپنی جو ہے اعمال کی کمی ہے کہ ہم اس کو خالق اور اس سے ڈرتے نہیں ہیں، خشیت نہیں ہے، اس کی عظمت نہیں ہے ہمارے دل میں۔ ادروائز وہ نہیں چاہتا ہے ہم توبہ کریں، اور وہ متوجہ ہوتا ہے اپنی مغفرت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ۔ اور بندہ جو ہے غلط افعال کو ترک کر کے توبہ کرتا ہے،
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ تم فلاح پاؤ۔ دیکھیے، توبہ اہل ایمان اور صلح کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ تقرب کا ذریعہ ہے اللہ سے، اور جب اللہ سے تقرب بڑھتا ہے تو وہ کس اسٹیج پر لے جا کر رکھتا ہے انسان کو؟ صدیقین کے اسٹیج پر۔ امیجن کریں۔ اور کون ہے ہم لوگوں میں سے جو نہیں چاہتا ہو کہ اللہ سے میرا رشتہ بڑھے، اللہ سے ہم قریب ہوں؟ توبہ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ وہ گناہ سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہو، مانے کہ اریز ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے وہ گناہ۔ توبہ اعتراف جرم ہے کے ساتھ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا یقین۔ اس کے دیکھیں 3 چیزیں یاد رکھیے توبہ کے لیے: گناہ کا اعتراف، دوسرا ندامت کا اظہار، اور تیسرا آئندہ گناہ نہ کرنے کا کمٹمنٹ۔ یہ ہے توبۃ نصوح، جو پہلی آیت میں نے پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے مومنو، اللہ کے حضور صاف دل سے، پختہ عہد سے توبہ کرو۔ توبہ دین کی حقیقت ہے، اور آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ کیا میری اور آپ کی خواہش نہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ اور ہم اکثر سوال ہوتا تھا ہمارے ذہن میں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، ہاؤ کین آئی نو؟ تو ایک آدمی کے اللہ سے تقرب کا جو راستہ ہے وہ نفل نماز ہے، اور دوسرا ہے کہ اگر اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ استغفار کرتا ہو زیادہ سے زیادہ، تو یہ سمجھیے کہ وہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کا پڑھیں، وہ کس طرح توبہ جو ہے کیا کہتے ہیں 70 مرتبہ 100 مرتبہ احادیثوں کی روشنی میں ملتا ہے۔ آئے دیکھیں کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم کیسے توبہ کر سکتے ہیں۔ توبہ کا جو طریقہ ہے اخلاص کے ساتھ کریں توبہ۔ دوسرا یہ ہے کہ توبہ کے اذکار کو یاد کر لیں معنی کے ساتھ، اور توبہ کے پہلے انفاق کریں۔ انفاق جو ہے غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور اللہ کی عظمت کو محسوس کریں، خالق کو، مالک کو، اور ساتھ میں اللہ کا خوف دل میں بیٹھائیں۔ اپنی موت کو، قبر کی اندھیری کوٹھری کو یاد کریں، اندھیری کوٹھری کو اس طرح محسوس کریں کہ رواں گنگنا جائے کہ جب ہم اکیلے میں جائیں گے قبر میں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم پھنس گئے وہاں تو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، اور اس کے بعد آنکھ سے 2 ٹپ آنسو نکل جائے تو جہنم حرام۔ یہ کوشش کریں ہم، اور اپنے ہر کوتاہیوں اور غلطیوں کو یاد کر کے اللہ سے بالکل اکیلے میں توبہ کریں، اور غور کریں اپنی کمزوریوں کو، ایک لسٹ بنائیں، اور پھر دیکھیں ہم کیا ہمارے اندر زیادہ کمزوری ہے۔ اور مشہور حدیث یاد رکھیے، اس رمضان کے آخر وقت میں سیکنڈ میں بتا دوں کہ جو لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو ان کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا مولانا ہر نماز میں ہر جگہ بولتے ہیں احتساب احتساب احتساب، اکاؤنٹیبلٹی۔ میں ایک چارٹ دکھاؤں گا نیکی کی ٹنکی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ٹنکی بھرے، خواب و خیال میں یہ ہے کہ ہم تو جا رہے ہیں نیکی لے کے، مگر اس میں بہت سارے ہولز ہیں، اور وہ ہول جو ہے وہ اتنا دردناک ہے کہ غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور ہر وہ کام کرتے ہیں۔ توبہ سیلنٹ کا کام کرتا ہے، ان کو بھرتا ہے۔ کوشش یہ ہم کریں کہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ وہ سیلنٹ لگا دیں، اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے توبہ کے جو اصل محرک ہیں ان کو سمجھیں، اور رات کے آخر پہر میں دعا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔